الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو مبعوث کیا ہے اور جو اس کی تخلیق کی ہے، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد دنیا کے کسی کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ ضروریات زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ضروریات زندگی کے لیے نہیں، مقصد بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ضروریات میں کھو کر انسان مقصد کو چھوڑ دے، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ ابھی انتخابات ہوئے، اب انتخابات کے اندر کسی نے ووٹ کے لیے محنت کی، کسی نے نوٹ کے لیے محنت کی۔ دونوں کا محور اور دونوں کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں کچھ حاصل ہو جاوے، آخرت سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ ہاں، آخرت سے تعلق ہوتا اس وقت میں جب محنت کرنے والے کے سامنے یہ نیت مقصود ہوتی کہ اگر مجھے کوئی عہدہ حاصل ہو جائے واقعتاً میں امت کی خدمت کروں گا، یہ مقصد اچھا ہوتا تو اس کی محنت آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مگر دور دور تک
ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ملا جس کی محنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو میں ظلم سے بچاؤں گا، ظالم کو ظلم سے روکوں گا، یہ مقصد کسی کا کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ باقی یہ مسئلہ کیا دین سے، اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، تو صاف اور واضح معنی یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ اگر تعلق نہ ہوتا تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جس کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کبھی عہدہ خلافت پر فائز نہ ہوتے، وہ کبھی امام المؤمنین نہ بنتے۔ مدینے کے اندر مسلمانوں کے جو امیر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ امیر المؤمنین کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ کام کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے کہ اگر کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے، کہیں قتل ہو جائے، تو اس کا مقدمہ امیر المؤمنین کے پاس آتا تھا، وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ کہیں کسی معاملے میں دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف امیر المؤمنین کے پاس آتا تھا، اور امیر المؤمنین مسجد میں بیٹھ کر، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ کسی کے جائیداد کا مسئلہ ہوتا تو وہ مسئلہ امیر المؤمنین کے پاس آتا، وہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امام المسلمین بیٹھ کر نبی کی مسجد میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ دینی سیاست تھی، یہ دینی حکمرانی تھی۔ ہم عجیب و غریب ہو گئے ہیں، ہمارا مزاج بدل گیا ہے، ہماری طبیعتوں میں گھن لگ گیا ہے، نہ دین سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھانا چاہے اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں اس زمانے میں۔ جب علماء نے کچھ کہا انتخابات کے تعلق سے تو لوگ تو اچھل پڑے، ہمارے درمیان لوگ چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ بھائی یہ علماء کو کیا ہو گیا کہ ان کو انتخابات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ووٹ کے تعلق سے بولنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا پڑھی قرآن حدیث بیان کرے تو کیا قرآن میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے یقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اتنا ہی لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی فریضہ رہ گیا ہے اہل علم کا۔ ہم نے محدود بنا دیا ہے کہ علماء کا کام اتنا ہے بسم اللہ کی گنبد میں بیٹھ کے رہو اور زیادہ نہ بولو، بسم اللہ کی گنبد میں بیٹھو، زیادہ نہ بولو۔ ہر طرح کی ذمہ داری بنتی ہے علماء کی، وہ قرآن بھی سمجھائیں گے، حدیث بھی سمجھائیں گے، مکے کی دور نبوت کو بھی بتائیں گے اور مدینے کے دور نبوت کو بھی بتائیں گے، دونوں طریقے سمجھانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج ہر کس و ناقص بولنے والا ہو گیا ہے، اور ہر کس و ناقص انگلی اٹھانا آسان ہو گیا ہے۔ جو چاہے علماء پہ انگلی اٹھا لے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ فلاں فلاں تعلق سے بات کریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ پھر کس کا میدان ہے؟ فاسقوں کا میدان ہے، کافروں کا میدان ہے، فجار کا میدان ہے۔ میدان یہ قرآن کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، ہم نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نہ بولو اس پہ، آپ نہ چھیڑو، وہ کوئی اور کرنے کا کام ہے۔ کوئی اور کرنے کا کام تھا تو ابو بکر نے کیوں کیا تھا؟ کوئی اور کرنے کا کام تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے کیا کام کیا تھا؟ مدینہ بھی انہی کا تھا، انہوں نے کتنی فتوحات کی، کیوں ہی بیٹھ کے کر دی؟
ان کا بھی ایک مزاج تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ مکہ انہوں نے فتح کیا، مدینہ انہوں نے فتح کیا ہے، طائف انہوں نے فتح کیا ہے، شام انہوں نے فتح کیا ہے، بیت المقدس ان صحابہ کرام نے فتح کیا ہے۔ یوں ہی کر لیا تھا؟ کیا قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا قرآن نے انہیں بتایا نہیں تھا طریقہ؟ عجیب و غریب مزاج و طبیعت ہماری بن گئی ہے۔ ایک صاحب اس عاجز سے ملے، کیسا دماغ، کتنا چھوٹا دماغ ہے اور کیسی بزدلی، یہ دیکھیے۔ وہ ایک صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو جس نے گستاخی کی وہ جگہ الگ، کرنے والا بھی کوئی اور بندہ، اور وہ بندہ اس مسجد کا مصلی ہم سے شکایت کرتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور علماء بیٹھ کے خاموش ہو گئے۔ ارے بزدل آدمی، تمہیں ہمت ہوتی تو وہاں جا کے کہہ دیتے، ہم سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری بزدلی کی اتنی ہی بزدلی کے لیے یہی تو کافی ہے۔ آپ ہم سے شکایت کر رہے ہو، بھائی شکایت تو ان سے کرو جس نے کہا، ان سے کہنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، اور ہمارے سامنے عورت کی طرح بک رہے ہو کہ بھائی یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا ہے۔ علماء کو یہ کرنا چاہیے، علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ سمجھو۔ آپ کو اگر اتنی ہمت ہوتی، اتنی طاقت ہے، قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ میں جو بات فرمائے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی برا کام دیکھے منکر، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، اگر طاقت رکھتے ہو تو، اگر طاقت ہو اور طاقت آزمائی کے ذریعے کسی برائی کا روکنا تمہارے بس میں ہو تو ہاتھ سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ کہا اگر زبان سے کہنے میں بھی تمہارے کہنے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن طریقہ کار شریعت نے یہی بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کسی بھی عالم کے سامنے شان میں گستاخی کر دے، لان تان کرنا شروع کر دے۔ ہم نے محدود ڈبے بنا دیے ہیں، آپ کا یہ ڈبہ ہے، آپ مسجد کے حد تک بولیں۔ آج کل تو لوگ بیان سننا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بیان سننا چاہ رہے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو۔ بیان سے پہلے بھی لوگ اشارے کنائے میں بات کر دیں، فلاں موضوع پہ، فلاں ٹاپک پہ آپ نہ بولیں۔ ایسے بھی کتنے لوگ مل جائیں گے، کتنے لوگ ملیں گے، بھئی آپ فلاں موضوع پہ بات نہ کریں، آپ فلاں ٹاپک پہ بات نہ کریں، فلاں پہ بات نہ کریں۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، اس پہ نہ بولو، حرام پہ نہ بولو، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ ان کا کاروبار پورا حرام پہ مبنی ہے۔ ناانصافی پہ نہ بولو، اس لیے کہ ناانصافی پہ بولیں گے تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا پورا دھندا ہی ناانصافی پہ ہے۔ فلاں موضوع پہ بات نہ کرو، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی تمہیں سننے کی بھی ہمت نہیں ہے تو کون سا ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ رمق بھی موجود نہیں ہے ایمان کی، جو قرآن حدیث کی بات تک سننے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اتنا بھی دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنی برائی سنیں۔ ہم اپنی برائی دور نہیں کرنا چاہتے ہیں، کم از کم کوئی تو بندہ ہوگا جو برائی سے دل میں توبہ کرتا ہو، کہا کہ اللہ کے میری مجھ سے غلطی ہوئی، معاف فرما دیجئے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ نہیں رہا۔ ہم یوں کہتے ہیں رام بھی خوش رہے، رحیم بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے اور ادھر مورتی بھی خوش رہے، دونوں خوش کرنے کا مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ آپ ایسی بات کریں کہ دونوں خوش رہیں، کوئی ناراض نہ ہو۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک ہستی ایسی بتا دیجئے کہ جس سے پوری دنیا راضی ہو، جس سے سب راضی رہیں، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ بندہ تو چھوڑیے، اللہ سے بھی لوگ راضی نہیں ہیں۔ جب خدا سے راضی نہیں ہے تو انسان سے کیا خوش ہو سکتے؟ پوری محنت کا خلاصہ اتنا نکلا تھا
کہ دنیا میں یا تو کرسی مل جائے یا تو پیسے مل جائے. کتنی محنت کی، راتوں کی نیند قربان کر دی، راتوں کی نیند قربان کر دی. کہاں سے نوٹوں کی بارش ہو جائے گی. کتنے لوگوں کے بارے میں سنے اپن، رات کے 2 بجے تک جگہ کتے، ادھر سے آتے گی ادھر سے آتے گی لوگ دینے کے واسطے بول کے، صبح تک جگہ سے لوگ ابھی ہیں 5 بجے تک. وہ پارٹی والے آ کے دیتے گی، یہ پارٹی والے آتے گی دیتے گی بول کے، دیکھے پوری رات بھی گزار دی. ایسے لوگ رات گزار دی. لیکن دونوں کا خلاصہ کیا نکلا ہے؟ دنیا کے اندر کچھ مل جائے اس کے لیے تو اتنی محنت کی ہے. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا جس رب نے ساری نعمتیں دی ہیں اس رب کے لیے ایک رات بھی ایسی گزاری جو ہم نے نوٹوں کے لیے گزاری تھی. تہجد کی نماز تک، بلکہ صبح تک جاگنا بھی ثابت ہے. صبح تک جاگے بھی ہے محض اس لیے کہ 2-4 نوٹ مل جائیں. لیکن کبھی دل میں یہ خیال بھول کر بھی نہیں آیا جس رب نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کی نعمتیں عطا فرمائی ہے اس رب کے لیے 1 گھنٹہ بھی میں نے عبادت میں ایسی لگن کے ساتھ میں نے نہیں گزاری ہے جو گزارنا چاہیے تھا. اور جو میں نے نوٹوں کے لیے محنت کی، اتنی محنت تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ بیان بھی ہم کیا ہے آخرت کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب مسئلہ ہے. آخرت کا بیان کرو نیند آ جاتی، وہ سونے ہی شروع کر دیتے. کئی کو بولا تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ کے ہے اب بیچ کہاں آ رہی بول کے، ٹائم ہے نا اس کو، ٹائم ہے نا اس کو. میرے بال ابھی کالے ہیں، وائٹ ہونا، پوترا آنا، نواسا آنا، انہیں پڑھ کے سنانا، پھر انہیں کاپی لے کے میرے کو لا کے دکھانا، اس کو ویری گڈ لکھ کے دیے دیکھو، ارے خوش ہونا، بچہ واسے بینک میں پیسے ڈالنا، بیلنس فل ہو جانا. ابھی کتنا کام باقی ہے. ابھی بلائے جب کو آنا فرشتہ بول کے ہمارے ذہن میں ہے، بلائے جب کو آنا، ابھی ٹائم نہیں ہوا بول کے ذہن میں ہے. آخرت بولے تو وہ بات کی چیز ہے، وہ آئے بعد میں دیکھیں گے. ایسا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے جیسے آخرت کوئی تماشے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے. نہیں ہے، دنیا تماشے کی چیز ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تماشا تو ہمارا بننے والا ہے. دنیا کو ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. آنکھیں بند ہوں گی تو جب تماشا بنے گا، جب اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، جب گناہوں کی کتاب کھول کھول کے اللہ سامنے ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے. اور جب بندہ کہے گا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر جاتا تو اچھا تھا، کاش کہ میرا حساب نہ ملتا تو اچھا تھا. قرآن نے عجیب منظر کھینچا ہے میدان محشر کا. کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کہا جب جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں وہ دیکھ کے کہے گا لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کے نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا. کون سی نجات ہونے والی ہے اس کو دیکھنے کے بعد. وہ گناہ جو ساری مخلوق سے چھپ کے میں نے ہوشیاری سے کیا تھا، وہ گناہ جو میں نے سمجھا تھا کہ میں نے دنیا کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور بند دروازوں کے اندر، بند کمرے کے اندر میں نے بستر اوڑھ کر گناہ کیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ ساری دنیا سے میں نے چھپ کر گناہ کیا، شاید کہ وہ گناہ لکھا نہ گیا ہو. لیکن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. قرآن پکار کے کہتا ہے 7 سمندر پار کر کے بھی اگر 7 دروازے بند کر کے بستر کی تنہائی کے اندر گناہ کیا تھا، وہ گناہ بھی صاف لفظوں میں لکھا ہوا انسان پالے گا. شاعر نے کہا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. کہے گا لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. کاش کے حساب کتابی نہ ہوتا، کیا حساب دوں گا میں اللہ کو. کون سی نعمت کا اللہ کے پاس بندہ حساب دے سکتا.
انسان کا صرف وجود کا حساب اللہ کے سامنے نہیں دے سکتا. کیا زبان کا حساب دے گا کتنی گالیاں بکی ہے؟ کیا آنکھ کا حساب دے گا کتنی مرتبہ نامحرموں کو دیکھا؟ کتنے گناہ آنکھ سے کیے انسان کو یاد بھی نہیں ہے. کتنا گناہوں میں اپنی آنکھوں کو ملوث کیا ہے، ہزاروں نے لاکھوں دفعے گناہوں میں ملوث کیا ہے. انسان ہر گناہ لکھا ہوا پائے گا، صاف صاف لفظوں میں وہ لکھ کر پڑھے گا اور پھر افسوس کرے گا کاش کہ یہ حساب و کتاب دینے کا اتنا خطرناک دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن رہے گا، اتنا کٹھن دن انسان کو محسوس ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا کاش کہ وہ موت جو دنیا میں آ گئی دوبارہ آ جاتی تو اچھا تھا. کہاں ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیوی جس سے چھپ چھپ کر دوسروں سے تعلقات بنائے ہوئے تھے اور بڑی ہوشیاری سے سمجھتے تھے کہ میں اتنا سمجھدار عقل مند ہوں کہ اس کو بیوقوف بناتا رہا اور کئی لوگوں سے کئی سے میں نے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، کیا کیا میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے. وہاں تو صاف لکھا ہوا رہے گا. وہ بیوی بھی موجود رہے گی جس کو محرم راز سمجھا ہوا تھا، جس سے چھپا چھپا کے گناہ کیے تھے. وہ ماں باپ بھی سامنے کھڑے ہوئے رہیں گے جن ماں باپ نے اپنے اولاد کو اللہ کا ولی سمجھا ہوا تھا، وہ جنید بغدادی سمجھا ہوا تھا، اس کی نمازوں کو دیکھ کر، اس کے قرآن کو دیکھ کر، اس کے اللہ والوں کے پاس جانے کو دیکھ کر یوں سمجھا تھا یہ اللہ کا ولی سمجھا ہوا تھا. وہ ماں باپ بھی کھڑے ہوئے رہیں گے، ان کے سامنے کتاب کھول کے اللہ پوچھیں گے دیکھ فلاں دن فلاں تاریخ کو تم نے یہ گناہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. مجال انکار نہیں ہوگی، کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کاش کہ موت آ جاتی تو اچھا تھا. کہ کیا ہو گیا کہ میں کس کس کو اپنا حساب دکھاؤں. کہاں ماں باپ رسوا ہو جائیں گے اولاد کے سامنے. اولاد دیکھ کے کہے گی ہم تو آپ کو ماں باپ کو تو دیوتا سمجھتے تھے، آپ کے بھی اتنے گناہ ہیں، آپ نے بھی یہ اعمال کیے تھے، کیا آپ نے بھی زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے، ایسی شرمندگی والے اعمال آپ بھی کر گزرے تھے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. سچ کہا کسی اللہ کے نیک بندے نے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کا نام اعمال دے دے اور یہ اعلان کر دے کہ تمہاری زندگی میں کیے ہوئے سارے گناہ کی ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہے، وہ ویڈیو ہم سب کے سامنے چلانا چاہتے ہیں، جہاں تمہارے سارے رشتہ دار، دوست، احباب، اعزاء و اقربا، جان پہچان والے سب دیکھیں گے، حتیٰ کہ تمہارے نبی جو تمہارے لیے تڑپتے ہوں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے تمہاری زندگی کے گناہوں کی ویڈیو یہ ہم چلا دیں گے. اس بات کو گوارا کرو گے یا اس بات کو پسند کرو گے کہ بھاگ کے جا کے دوزخ میں کود جاؤ گے؟ یقین مانیے ہم میں سے شاید کوئی بندہ اس بات کے لیے تیار نہیں رہے گا کہ میری زندگی کی ویڈیو کسی کو دکھا دے. بھاگ کے انسان دوزخ میں جانا تو گوارا کرے گا مگر اپنی زندگی کا نام اعمال کسی کو دکھانا بھی گوارا نہیں کرے گا. ہمیں اس بات کا احساس ہے. کہا قرآن نے ما اغنی عنی مالیہ، مال بھی تو کام نہیں آیا، جس کے لیے کتنا ظلم کیا تھا، کس کس کے حقوق ہم نے غصب کر لیے تھے، کس کس پر ظلم کر کے زمینیں ہڑپ لی تھی، کتنا ظلم کر کے اپنی بہنوں کے سارے حقوق ختم کر کے پورا مال سمیٹ لیا تھا. کیا کچھ نہیں کیا تھا مال کے لیے. بھائی کو تکلیف پہنچائی، بہن کو تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر بھی مال غصب کر لیا تھا. ان کی زندگی میں ان کے مال و دولت سے ان کو بے دخل کر دیا تھا. کتنا ظلم کا پہاڑ اس نے مال کی خاطر کیا تھا. وہ کہے گا کہاں گئے وہ زمینیں جائیدادیں، کہاں گئی وہ عمارتیں جس کے لیے میں نے زندگی پوری لگا دی تھی. کہاں ما اغنی عنی مالیہ،
ہلکانی سلطانیہ، پوزیشن بھی کام نہیں آئی، کرسی عہدہ بھی کام نہیں آیا، وہ منصب بھی کام نہیں آیا جس کے لیے میں نے اپنوں سے لڑائی کر لی تھی، وہ عہدہ بھی کام نہیں آیا جس کے لیے میں نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، سب سے دشمنیاں مول لی تھی، عداوتیں مول لی تھی، لڑ بھڑ گیا تھا تاکہ مجھے عہدہ ملے، مجھے منصب ملے، مجھے کرسی ملے، اس کے لیے میں نے لڑائیاں کی تھی۔ کہے گا ہلکانی سلطانیہ، کچھ کام نہیں آیا۔ اب قرآن کہتا ہے جس کا سب کچھ برباد ہو گیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو، فرشتوں سے کہیں گے اس کو پکڑو اور ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں داخل کرو۔ کہا فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، کہیں گے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اس کو دوزخ میں داخل کرو۔ لا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ قرآن نے کہا غور کرو کہ وہاں رشتہ دار دور کی بات ہے، بعض دفعے رشتہ داروں سے بڑھ کر دوست زیادہ محبوب ہوتا ہے ایسا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، ليس له اليوم هاهنا حميم، کوئی گرم دوست نہیں ہے، جگری دوست نہیں ہے وہاں، جس جگری دوست کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، زبان سے ظاہر بھی کرتا تھا، یار ساری دنیا کو لات ماروں گا مگر میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، تو میرا لنگوٹی یار ہے، تو میرا سب کچھ ہے، تو کہہ دے تو میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو کہہ دے تو میں تیرے لیے کاروبار میں نقصان کرنے کے لیے میرے لیے گوارا ہے۔ ایسے جگری دوست بھی دنیا میں موجود ہوتے، یاری کے اندر، دوستی کے اندر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو قرآن نے اس کو حمیم کہا ہے۔ اور حمیم کہتے ہیں اصلاً جو معنی عربی زبان میں آتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسی محبت امٹ کے آتی تھی جیسے گرم پانی سے بھاپ ابل کے انسان کو محسوس ہوتی ہے، ایسے اس کو دیکھ کر محبت کے جذبات، مودت کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، ایسے اس کے اندر محسوس ہوگا۔ ایسا گرم جوش دوست بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ لہ الیوم ہاہنا حمیم فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، یہاں وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، باقی اس کے بعد تو انسان کا دنیا کا میلہ تو لگا ہوا، انسان آئے گا جائے گا، اصل مسئلہ تو آخرت ہی کا ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، قرآن نے کہا کھانا تھوڑی ملنے والا ہے۔ کتنا مجبور انسان ہے، وقت پہ کھانا نہ ملے اس کو برداشت نہیں ہوگا، وقت پہ پانی نہ ملے برداشت نہیں ہوگا، وقت پہ نیند پوری نہ ہو تو برداشت نہیں۔ اتنا کمزور مجبور انسان بڑے بڑے بول بھی بول لیتا ہے، غرور بھی کر لیتا ہے، تکبر بھی کر لیتا ہے، ہم جو مندیگرے نہیں اس بھی سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے دنیا میں۔ وہاں قرآن نے کہا غسلین کہتے ہیں دوزخیوں کے بدن سے نکلا ہوا خون پیپ انسان کو پیش کیا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، حلق میں جا کے کانٹے بن کے اٹکے گا تو بھی نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ سوچنے کا تو مسئلہ آخرت کا ہے، وہاں جا کے اللہ کے سامنے انسان کیسے کھڑا ہوگا، کیا ہوگا، وہ سوچنے کی بات ہے۔ ہنگامے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اونچ نیچ تو ہر چیز میں ہوتی رہے گی اور ہوتا رہے گا، سب کچھ چلتا رہے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قیامت کی صبح تک وہ اوپر نیچے چلتا رہے گا، اونچ نیچ چلتی رہے گی۔ اصل انسان کی کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل ہوا بس وہی کامیاب ہے، اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے معیارات الگ ہو گئے ہیں، ہماری ترجیحات الگ ہو گئے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کا محور ہے
اور زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا اتنا ہی ہے، چلتے پھرتے لوگ سلام کرنے والے ہو جائیں، 4 لوگ اٹھ کے سلام کریں، ہم چلتے رہیں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، بس اتنی عزت ہمارے لیے کافی ہے، اس کے لیے مر رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے مقصد کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، بہت بڑی جنت کے لیے اللہ نے انسان کو زندگی بخشی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے انسان اپنی جان مال قربان نہ کرے، بڑی سے بڑی جنت کے لیے اللہ جان مال دیا ہے، اس کے لیے قربان کریں، اس کے لیے انسان جان مال دینے کے لیے راضی رہے۔ چھوٹی موٹی دنیا میں آئے ہیں، جائیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ میلہ دنیا کا لگا رہے گا، مکان رہے گا، مکین نہیں رہے گا۔ مکان بنانے والا دنیا سے جائے گا، مکان ویسے ہی رہے گا، دنیا ویسی رہے گی، ہم جاتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب بندہ پہنچے، ہم پہنچے، تو اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ روز محشر یوں کہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل فوز و فلاح یہ ہے۔ انسان اس کے علاوہ کسی بات پہ افسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد پہ اسے رونا نہیں آیا ہے۔ اصل مقصد پہ رونا تو اس پہ آنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ اصل مقصد یہ تھا، لیکن ہم نے مقصد اصلی کو چھوڑ دیا ہے، یہی سوچوں و فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں جو سمجھ رہا ہوں میری زندگی مجھے مل نہیں رہی ہے، جو میری سوچ ہے اس کے مطابق مجھے اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں ویسی عزت نہیں مل رہی ہے، میں جو سوچ رہا ہوں ویسی عظمت لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں جو سوچ رہا ہوں ویسا مجھے ہو کیوں نہیں رہا ہے۔ اس کے لیے تو انسان مر رہا ہے، مگر اس کے لیے کبھی نہیں مرتا ہے جس کو قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جنت میں داخلے کی فکر کرو، وہی اصل کامیابی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لوگ سلام کرے نہ کریں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ لوگ ہمارے پیچھے 10-20 چلنے والے رہیں نہ رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم اکیلے دنیا میں آئے ہیں، اکیلے ہی دنیا سے جانے والے ہیں۔ کوئی مل کے پیدا نہیں ہوئے، مل کے جانے والے نہیں ہیں۔ تنہا دنیا میں آئے ہیں، تنہا دنیا سے جائیں گے، تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور تنہا ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اصل کامیابی یہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ مقصد زندگی پر اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی اخروی نجات اور اخروی فوز و فلاح ہم میں سے ہر بندے کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔